اللہ کا قرآن اس بات کا خلاصہ کر رہا ہے جس کے خلاصے کے لیے سائنس نے ہزاروں سال لگا دیے، جس کے خلاصوں کے لیے ہزاروں سائنسدانوں کی زندگیاں قربان ہو گئی، لیکن اب فکر کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں جس چیز کے بارے میں اگر تمہیں کچھ سیکھنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، کچھ پوچھنا ہے تو قرآن کے دامن میں آ جاؤ، قرآن کے دامن میں آ جاؤ۔ آج ہم سمجھتے ہیں، سنتے ہیں کہ موت آئے گی، برحق ہے، ہم سب موت کے اوپر بیان سنتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو یہ زمین اور آسمان کس طرح سے فنا کیے جائیں گے اس کا آپ تھوڑا سا مختصر بیان سن لیجئے۔ انسان کی موت کے بارے میں بہت سارے بیانات ہیں، بہت سارے بیانات ہیں، لیکن قرآن پاک سے جب ہم پوچھیں گے اے قرآن ہمیں یہ بتا انسانوں کی موت اس طرح سے ہو گئی، لیکن یہ زمین اور یہ آسمان، یہ چاند و ستارے کس طرح سے فنا کیے جائیں گے، تو قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ قیامت کے قریب اس زمین پر ایسے زلزلے آئیں گے اور اس کے اندر زلزلے آنا طے ہے، یہ زمین زلزلوں سے تھر تھرا اٹھے گی، قرآن کہہ رہا ہے، اور اس کا تھر تھرانا طے ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، غور کرنا، زمین اور آسمان کی طاقت کو دیکھ کر ہر انسان حیران ہے، لیکن اللہ کی شان اتنی اعلیٰ ہے، اس کی قدرت کے سامنے یہ زمین اور یہ آسمان کچھ بھی دم نہیں بنتے ہیں، بلکہ اس کا حکم ہوگا تو یہ سب فنا ہو جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ زمین کے اندر زلزلے آئیں گے، یہ تھر تھرائے گی اور اس کا تھر تھرانا طے ہے، اور جب یہ تھر تھرائے گی، جب زلزلے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ جب زمین کے اندر زلزلے آئیں گے، زمین اپنے سارے خزانے باہر پھینک دے گی۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ زمین کے اندر زلزلے آ رہے ہیں، زمین اس طرح سے کانپ رہی ہے، تو قرآن کہتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، زمین تھر تھرا اٹھائی ہے، زمین تھر تھرا اٹھی ہے، اپنے خزانے کو باہر پھینک دیا ہے، تو قرآن کہتا ہے يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن یہ زمین انسانوں کو خبر دے گی ان کے اعمال کے بارے میں کہ تم نے جو کچھ کیا ہے، یہ زمین گواہی دے گی تمہاری نیکیوں کی، تمہاری برائیوں کی۔ اے لوگوں، اس زمین پہ چلنا تو سنبھل کے چلنا، اس لیے جب اس میں زلزلے آئیں گے تو یہ تمہارے اعمال کو کائنات کے سامنے گواہی پیش کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے اس آیت کے تحت ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ یہ زمین خبر دے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ زمین کا خبر کرنا کیسا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں زمین خبر دے گی کہ انسان نے کون سے زمین کے حصے پر کون سا گناہ کیا ہے، یہ زمین گواہی دے گی کون سے حصے پر اس نے نماز ادا کی ہے۔ زلزلے کا وہ ہر حصہ قیامت کے دن انسانوں کے لیے گواہی دے گا۔ جس نے نماز پڑھی ہوگی تو زمین کہے گی تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے حصے پر نماز ادا کی ہے، اور جس نے زمین کے حصوں پر گناہ کیا ہوگا زمین کہے گی لعنت ہے تیرے اوپر کہ تو نے مجھ پر یہ گناہ کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ زمین کا تھر تھرانا، یہ زمین کے زلزلے آنا اور زمین سے خبر دے دینا ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ مجھے بتاؤ جب زمین کا ہی کچھ نہیں بچا تو پھر ہمارا کیا بچے گا؟ عزیزان گرامی، آج ہم جو گناہ کرتے ہیں نا، جب گناہ کرتے ہیں تو ہم ڈرتے نہیں، لیکن اللہ اکبر، فرشتے بھی گناہگاروں سے نفرت کرتے ہیں۔ اور حضور پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، ایک شخص کا جنازہ لے جایا گیا تو حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ اب اس سے زمین اور آسمان اور یہ درخت اور پرندے راحت پا گئے۔ تو صحابہ کرام بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ کیا مطلب کہ زمین اور آسمان اور درخت اس سے راحت کیسے پا گئے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ فلا فلا گناہ کرتا تھا، اور زمین کے پرندے اللہ سے کہتے تھے کہ مولا یہ ایسے گناہ کرنے والا بدکار اس زمین سے کب جائے گا؟ اور یہ زمین پر پودے اور زمین کے ذرات اللہ کی بارگاہ میں کہتے تھے کہ یہ پاپی، یہ گناہ کرنے والا کب اس زمین سے جائے گا؟ آج یہ زمین سے جا رہا ہے تو سارے پرندے، زمین کے ذرات اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
میرے دوستو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ زمین پر ہم چل رہے ہیں یہ حساب نہیں ہوگا میرے ساتھیوں عزیزوں، بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے زمین روز یہ تمنا کرتی ہے کہ کاش کوئی میرے کسی حصے پر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھے تو میری روزانہ یہ تمنا کرتی ہے کہ بندے مجھ پر سجدہ کرے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ زمین ان بندوں کا شکر ادا کرے گی جنہوں نے اس زمین پر نیک کام کیے ہیں، لوگوں کو نیکیاں دی ہیں، لوگوں کو نیک کام کی دعوت دی ہے، اور ان لوگوں پر یہ لعنت کرے گی جنہوں نے گناہ کیے ہیں اور جنہوں نے گناہوں کے کاموں کو پھیلایا ہے۔